Subscribe our YouTube channel and watch our videos. حاضر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے سارے کا سارا، ثم استوى پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کیا ان کو سبع سماوات سات آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس آیت کے اندر ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں. اس میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا ہے جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے. پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب. یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور یہ ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور دوا اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہے. ثم استوى الى السماء، استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں. مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس لیے تخلیقی کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان فرمایا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا. بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دوا یا استعمال میں براہ راست آتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جو چیز انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتے ہیں. جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہیں، دوسری کسی طرح اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے. اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اسی کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ اسی کو ہی ملے گی. اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے. اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت،
یعنی جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ اصل میں حلال ہیں یا حرام ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال اور مباح ہے، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، بجز ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس کے بالمقابل بعض علماء نے یہ قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اصل اشیاء میں حرمت ہے۔ جب تک قرآن و سنت کی کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو تو ہر چیز حرام سمجھی جائے گی۔ بعض حضرات نے توقف فرمایا۔ بحر محیط ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکورہ میں سے کسی کے لیے حجت نہیں، کیونکہ خلق لکم میں حرف لام سببیت بتانے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اس سے نہ انسان کے لیے ان چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے نہ حرام ہونے پر، بلکہ حلال اور حرام کے احکامات جداگانہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، انہی کا اتباع لازم ہے۔ اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمانوں کی پیدائش بعد میں ہونا بلفظ ثم بیان کیا گیا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور سورہ والنازعات میں جو یہ ارشاد ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی زمین کو آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس میں پیداوار نکالنے وغیرہ کی تفصیلی کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے ہیں، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم حیات والوں کا آسمانوں کی تعداد 9 بتلانا یہ غلط، بے اصل اور بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔